اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی حدیث نمبر 206 آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں ابو نعیم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں زکریا نے حدیث بیان کی، انہوں نے عامر سے اور انہوں نے عروہ بن مغیرہ سے اور وہ اپنے والد سے۔ انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو رہنے دو، کیونکہ میں نے ان میں پیروں کو پاک حالت میں داخل کیا ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مسح کیا۔ خواتین و حضرات، اس حدیث شریف کے اندر ہے کہ صحابی رسول سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا ارادہ فرمایا، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اندر جو موزے تھے اس کو اتارنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو رہنے دو، کیونکہ میں نے ان کے اندر اپنے پیروں کو پاک حالت کے اندر داخل کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی اہل اللہ، اہل علم، اللہ والے، نیک لوگ، والدین، ان کی خدمت کرنا، ان کو وضو کرانا، ان کو جوتیاں پہنانا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی مبارک زندگی سے ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ اہل اللہ کا اور اپنے سے بڑے کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ دوسرا اس حدیث شریف کے اندر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موزوں کو نہ اتارو، کیونکہ میں نے موزوں کے اندر اپنے پاؤں کو پاک حالت میں داخل کیا تھا۔ اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم کہتے ہیں کہ اس پاکی سے اور طہارت سے مراد وضو شرعی ہے، یعنی موزوں کو پہننے سے پہلے کامل طہارت ہونا، کامل وضو ہونا یہ ضروری ہے۔ لیکن امام الائمہ فی الحدیث، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو کو پہنتے وقت نہیں بلکہ حدث کے وقت کامل طہارت ہونا ضروری ہے۔ اس کو عام لفظوں میں سماعت فرمائیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کسی شخص نے پورا وضو نہیں کیا، صرف پاؤں کو دھویا اور پاؤں کو دھو کے اس نے موزوں کو پہن لیا، اب اسے دوبارہ جو حدث لاحق ہوا یا اس نے وضو کی ضرورت پڑی تو اب وہ وضو کرے گا تو اسے موزے اتارنے ضروری ہیں، کیونکہ اس نے جب موزے پہنے تو کامل وضو کے ساتھ نہیں پہنے تھے۔ امام الائمہ فی الحدیث امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کامل طہارت کی شرط حدث کے وقت ہے، یعنی اگر کسی بندے نے پورا وضو نہیں کیا، پھر اس نے پاؤں کو دھویا اور پاؤں کو دھو کے اس نے موزے پہن لیے اور پھر دوبارہ اسے وضو کی ضرورت پڑی تو اب اسے پاؤں سے موزے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حدث جو ہے وہ موضوع کے اندر حلول نہیں کرتا۔ سارا وضو کر لے لیکن موضوع کے اوپر مسح وہ کر سکتا ہے، کیونکہ جب اس نے موزے کے اندر پاؤں داخل کیے تھے تو اس نے دھو کے پاؤں داخل کیے تھے۔ یہ حدیث شریف کے اندر بھی یہ صراحت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے اپنے پاؤں کو حالت طہارت کے اندر اس کے اندر داخل کیا تھا، یعنی موزوں کو پہننے وقت کامل طہارت کا ہونا ضروری نہیں بلکہ حدث کے وقت، یعنی جب انسان بے وضو ہو اس وقت کامل طہارت کا ہونا ضروری ہے، یعنی پاؤں دھو کے اس نے موزے پہن لیے، اب وہ باقی وضو کر لے تو اس کی کامل طہارت ہو جائے گی۔ جیسا کہ میں پچھلی ویڈیو کے اندر عرض کر چکا ہوں کہ جو بندہ موزے پہن لے تو وہ موزوں کے اوپر مقیم 1 دن اور 1 رات تک اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے، اور مسافر 3 دن اور 3 رات تک اس سہولت سے، رخصت سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔